بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وسیم بادامی۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے آج کے پروگرام میں 3 حوالوں سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات مہنگائی، اپوزیشن، جلسہ جلوس، ریلی، دھرنا، پارلیمنٹ، یہ سب چلتا رہے گا، لیکن عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی آٹا کتنے کا ہے، چینی کتنے کی ہے، کیوں مہنگی ہو گئی، کب سستی ہو گئی۔ اب تو کوئی چور ڈکیت بھی انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں سربراہ نہیں ہے، تو اب کیوں مہنگا سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ جلسے جلوس، دوسرا ہمارا موضوع کہ یہ ریلیاں سب کچھ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو ان سے کیا ہوگا۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ ساری صورتحال میں کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو اندر سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، وہ یوں کہ کیا اندر سے کمزور ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ایک تحریک چلانے چلی ہے، اور کیا ان کے اپنے اندر کے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو ہم بار بار سن رہے ہیں کہ ان کے کچھ اراکین نے ملاقات کی عثمان بزدار صاحب سے، اور یہ سارا معاملہ، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس ریلیونٹ مہمان موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا اللہ تارڑ صاحب تشریف فرمائے، بہت نوازش، بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کے ایم این اے جناب صداقت علی عباسی صاحب تشریف فرمائے، سر بہت نوازش۔ یہاں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی، تجزیہ کار کی تعارف کے محتاج نہیں، میں بہت شکر گزار ہوں تشریف لائیں جناب سلیم بخاری صاحب، سر بہت شکریہ۔ اور یہاں اسٹوڈیوز میں بہت شکر گزار ہوں تشریف لائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی ان ایم پیز میں سے ایک جو کہ عثمان بزدار صاحب سے ملے، اور پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، ان کو ہٹا دیا ہے نہیں ہٹایا، یہ کیوں مل رہے ہیں بزدار صاحب سے، کیا دوبارہ بھی ملیں گے، کیا یہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، کیا یہ پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتے ہیں، مقاصد کیا، ارادے کیا ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں جلیل احمد شرپوری صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اگر اجازت دیں تو میں ذرا یہ مہنگائی سے شروع کروں گا، صداقت عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ عباسی صاحب یہ بتا دیں کہ اب تو آپ کے اپنے جو بیانات تھے مہنگائی سے متعلق، جس کا میں عکس پہلے دکھانا چاہتا ہوں، جو خان صاحب نے الیکشن سے پہلے جو بتاتے تھے کہ مہنگائی جس ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اور جب مہنگائی ہو جائے، جب بجلی کا بل مہنگا ہو جائے تو بل پھاڑ دینا چاہیے، جب یہ ہو جائے تو یہ کر دینا چاہیے۔ ذرا اس کا ایک عکس دکھا دیں کہ خان صاحب مہنگائی کے حوالے سے کیا فرمایا کر دکھائے گا۔ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ روزگار ہے، مہنگائی ویسی اسپانوں پہ، ہر دوسرے دن بجلی اوپر، کبھی پیٹرول ڈیزل، تو لوگ پس گئے ہیں بیچارے۔ ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے غربت بڑھتی ہے۔ لوگوں کو اتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آٹا روٹی 8 روپے کی ہے، نان 10 روپے کا ہے، آپ اس میں جنریٹ کر رہے ہیں ریونیو، بلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے، بجلی کے ٹیرف میں بھی آپ نے اضافہ کر دیا۔ اگر انہوں نے ہمارے اوپر مزید ٹیکس لگائے، پاکستانی قوم کے اوپر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، تو ہم تیاری کریں گے سول نافرمانی کی طرف جانے کے لیے۔ سارے پاکستان کے مسائل ہیں، غریب آدمی کو روزی نہیں ملتی، صفائی ستھرائی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ جب تک ہماری حکومت نہیں آئے گی جب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا، اور غریب کی روزی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں، آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا۔ بھائی صاحب کچھ مہربانی فرما دیں، بلاول صاحب کے اس بیان کا تو بہت مذاق اڑا لیا خان صاحب نے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، لیکن اسی میں جو میں نے کلپ چلا اس میں خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو غربت بڑھتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب زیادہ مہنگائی بڑھتی ہے تو زیادہ غربت بڑھ جاتی ہے۔ تو ابھی نہ کوئی چور ہے حکمران، نہ کوئی کرپٹ ہے، نہ کوئی ڈکیت ہے، 2 سال بھی ہو گئے، یہ بیڑا غرق کر دیا مہنگائی نے سر۔ اب اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس کہ یار بات یہ کہ نواز شریف بہت بڑا چور تھا نا، اور زرداری بہت بڑا ڈکیت تھا، تو کیا کریں، یہی جواب ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی جواب ہے مہنگائی ہونے کا؟ وسیم صاحب بہت شکریہ، آپ کے تمام جو آپ کے پارٹیسپیٹ ہیں ان کو بھی السلام علیکم۔ بالکل مہنگائی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے غربت بھی ہے۔ مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کے غریب ترین لوگوں پہ پڑ رہا ہے، اور اس کا ہم سب کو احساس ہے، ہم سب سے زیادہ بڑھ کے وزیر اعظم کو احساس ہے۔ یہ بات دوسری جو آپ نے بیانات سنائے، کاش اس وقت بیانات پہ عمل ہو جاتا جب یہ بجلی کے معاہدے ہو رہے تھے، مہنگی LNG کا معاہدہ ہو رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم آج کے وزیر اعظم یہی شور شرابہ کر رہے تھے، ان کا یہی کام بنتا تھا قوم کو ڈرانا کہ آپ کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو باقی آج کی جو مہنگائی کی وجوہات میں سے بہت ساری وہ یہ وجوہات، کہتے تھے نا کہ اوپر کرپٹ حکمران ہوتا ہے تو وہ قرضے لیتا ہے، پھر وہ اپنا رائے بند بناتا ہے، اس سے اپنا سرے محل بناتا ہے، ہم آئیں گے سب ختم ہو جائے گا۔ عارف علوی صاحب اس میں کہہ رہے تھے یہ بجلی تب تک سستی نہیں ہوگی جب تک ہم حکومت میں نہیں آئیں گے۔ آپ آ گئے ہیں، آپ نے ریکارڈ مہنگی کی ہے بجلی، ریکارڈ۔ نہیں، اب جب وہ باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت یہ معاہدے ہو رہے تھے کہ آپ کی بجلی کیپیسٹی پہ ہم حکومت پے کرے گی، اور وہ بجلی مہنگی کے معاہدے ہوئے، جس کی وجہ سے آج مہنگائی کی ایک بڑی وجہ وہی ہے، اور بجلی کے خساروں کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بھی وہی ہے۔ اس وقت اگر ہم سن لیتے تو شاید آج
جس تکلیف میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں اور ہم بھی ظاہر ہے ایک لحاظ سے غریبوں کے سامنے ہم بہت ایزی نہیں ہیں ان ایزی ہیں کہ ان کے لیے واقعی مہنگائی ہو رہی ہے. تو جو وزیر اعظم بجلی کا جواز یہ ہے کہ وہ مہنگے سودے کر گئے, آٹے کا بھی کوئی جواز ہوگا, چینی مطلب ہر چیز کا اس طرح جواز ہوگا. میں نے پہلا پارٹ مانا ہے اس وقت کے جو اپوزیشن کے لیڈر عمران خان تھے اس وقت ان کا وہی کام تھا کہ لوگوں کو ڈرائیں. آج ہم اس فیز میں ہیں جو عمران خان نے بتایا تھا, لیکن بہرحال جہاں تک اس کو آٹے والا کرائسس ہے, کچھ چلے بارشوں کی وجہ سے گندم کی فصل بھی خراب ہوئی ہے, لیکن کچھ اس میں ایسے فیکٹرز ہیں جو آج سے اس حکومت نے فل فوکس اپنا اس مہنگائی, کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پہ کیا ہے, اور تاکہ باقی چیزوں کی طرف ذرا کم بھائی صاحب فوکس آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج سے یہ کیا ہے, اب آپ ایسا کریں, میں آپ کو سنایا تھا بیانات جو اس سال کے شروع میں جنوری, فروری, مارچ, اپریل میں خان صاحب نے دیے تھے کہ ہم مہنگائی کے خلاف اب یہ کر رہے ہیں. اب یہ اکتوبر آ گیا, مہنگائی بھی کھڑی. اب اس سال کے بیانات سن رہے ہیں جو وزیر اعظم بننے کے بعد 1.5 سال بعد. ویسے مہنگائی وسیم کم ہوئی ہے, ریٹ آف انفلیشن نیچے آیا ہے, ریٹ آف انفلیشن نیچے آیا ہے وسیم, اتنے آیا مہنگائی. اس کا مطلب نہیں کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں, لیکن وہ مہنگائی کی شرح سے بہتر جانتے ہیں موت دکھا کے بخار دینا. نہیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان چیزوں کا اثر آیا ہے, وہ مافیاز ایکسپوز ہوئے ہیں, ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں اور مزید ان کے خلاف اب کاروائیاں ہونی بھی ہیں. تو وہ تب سے اب تک تارڑ صاحب یہ بتا دیں آپ بتا دیں, یہ ٹھیک ہے تارڑ صاحب کی مہنگائی ہے, لیکن اگر واقعی عوام اتنے ہی پریشان تو ہیں عوام, لیکن اگر عوام کی نظر میں ولن یہ ہوتے تو عوام ان کے خلاف سڑکوں پہ ہوتی ہے نا, اگر رول رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہے نا, انارکی تو نہیں ہے نا کوئی. وسیم بھائی یقین مانے, میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کہتا ہوں, میں جتنے انٹرویوز دیتا ہوں, ہر کیمرہ مین بیچارے, ہر ٹیکنیشین, میں ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں, ویٹر, میں ہلکے میں جاتا ہوں, لوگ بیچارے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ جی ان سے جان چھڑا دیں. میرے والد کو انسولین جو ملتی تھی وہ 500 گنا اس میں اضافہ ہو گیا ہے, آٹا 80 روپے کلو مل رہا ہے, چینی 100 روپے کلو مل رہی ہے. وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا, ٹیکس نہیں بڑھایا, پیٹرول سپلائی کرنے والی کمپنیز کے جو پروفٹ مارجن تھا اس میں اضافہ کر دیا. پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں نہیں, پرائس کنٹرول میجسٹریٹ نظر آتے نہیں ہیں, لوکل گورنمنٹس کو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے گھر بھیج دیا گیا ہے, میکنزم ہے کوئی نہیں. دیکھیے سیاست ایک طرف رکھ دیں, مگر شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ آئی تھی نا, شارٹیج کے باوجود چینی ایکسپورٹ ہوئی, سبسڈی دی, کتنے لوگوں کو سزا مل گئی اب تک؟ آٹا کس نے چوری کیا؟ مافیاز. دیکھیے مافیاز معذرت کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہیں. آپ نے آٹے میں کتنے لوگوں کو فارغ کیا؟ دوائیوں کا سکینڈل آیا, عامر کیانی کو آپ نے سیکٹری جنرل بنا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کم از کم بھیج دیا, مطلب اس سے زیادہ تو خان صاحب کے قریب کوئی نہیں تھے نا جب ان کو نہیں چھوڑا انہوں نے. باقی تو اب کاروائی ہوگی عدالت میں, وہ تو ٹائم لیتی ہے نا چیزیں. پینما کا کیس کب آیا تو جہانگیر ترین صاحب نے 100 ارب کا منافع کمایا, اور وہ کووڈ کے دوران ایئرپورٹس کھول کے اسپیشل جیٹ پہ ان کو سلوٹ مار کے جو بھیجا گیا یہاں سے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خسرو بختیار صاحب 25% آپ کی چینی کی مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کی منسٹری میں ان کو پروموشن دے دی گئی ہے. دیکھیے جب آٹا, چینی, ادویات, بجلی کے بل, گیس کے بل, بچوں کی فیس, لوگ مجھے بتائیں جائیں کہاں؟ انہوں نے اب تک کوئی ایک اقدام کیا ہو؟ اور وسیم بھائی آپ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس جو شماریات کا ادارہ ہے اس کے فگرز اٹھا لیں, جو اشیاء خورد و نوش کی انفلیشن ہے وہ رورل ایریاز میں 17% ہے, دیہاتوں میں, اور شہری علاقوں میں 15% ہے. تو یہ میرے بھائی ہیں صداقت عباسی صاحب, یہ موت دکھا کے بخار دے رہے ہیں کہ ہم نے مہنگائی بہت بڑھائی تھی, اس میں کمی واقع ہوئی ہے. مگر بات یہ ہے آپ کی پالیسی کیا ہے, آپ کا ویژن کیا ہے؟ ٹائیگر فورس کے علاوہ آپ نے کہا کیا ہے کہ جی ہم کس طرح کنٹرول کریں گے؟ ہاں یہ میں عباس صاحب سے پوچھوں گا, ٹائیگر فورس مہنگائی روکی. سلیم بخاری صاحب کیا مہنگائی کی کا کون ہے ذمہ دار؟ یہ آج والے ہیں, کل والے ہیں, کیا کریں؟ مطلب عام آدمی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی, سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے ہیں. عجیب. میں معصومانہ انداز میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کا سب سے پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ عوام جن مسائل کا شکار ہے ان کو حل کرے. صحیح ہے. اگر آپ کس کی کس سے لڑائی ہے, اس کی اس سے لڑائی ہے, فلاں کی فلاں سے لڑائی ہے, یہ بے معنی باتیں ہیں. اس کا غریب آدمی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. اس کا مسئلہ ہے کہ آٹا کتنے کا, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آٹا کتنا کیا بھاؤ, اور دوائیں کتنے کی ہیں, دواؤں کی مصیبت پڑ گئی ہے, اتنی مہنگی ہو گئی. اصل میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی اور تھریٹ ہے یا نہیں ہے. ایک تھریٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے, جو اعلانات کیے تھے, جس طرح انہوں نے کہا 11 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے, بھئی وہی کافی تھا, ہمارے تو سارے قرضے اتر جاتے اس سے اگر ہم نے روک لی ہوتی. وہ
اگر ہم یہ مان لیں ان کا پریمیسز کے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پرائم منسٹر چور ہے. ایک نہیں, میں بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. عباسی صاحب نے فرمایا کہ وہ انہوں نے باتیں اس وقت کی تھی جب وہ کہہ رہے ہیں بجلی کے مہنگے معاہدے کے لیے ہم کیا کریں, ہم معاہدے نہیں کرتے تھے, وہ کمیشن ہو رہے تھے اس وقت, معاہدے نہیں ہو رہے تھے. کک بیکس ہو رہے تھے ان کے مطابق. معاہدے جو ہیں وہ کمیشن ہو رہے تھے, مطلب ہے اچھا اس کام کرنا شروع کر رہے تھے, اتنی جلدی نہیں تھی, 4-4-5-5 سال لگتے ہیں ہر ایک کو. اصل بات یہ ہے کہ 4 بنیادی ستون تھے عمران خان صاحب کے حکومت میں آنے کے. احتساب, کرپشن, گورننس اور غریب آدمی کے مسائل حل کرنا. آپ کسی سے کوئی سیاسی رنگ نہ دیں, آپ کسی عام آدمی کو کیمرہ دے کے باہر بھیج دیں, مت پوچھیں کسی سے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ہیں, آپ نون کے ہیں, کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں. صرف گراس روٹ لیول پر آپ پوچھ لیں, جو فیڈ بیک آپ کو ملے گا. وہ فیڈ بیک بتا دوں, وہ یہ کہ فیڈ بیک 99% لوگ یہ کہیں گے کہ مہنگائی سے تمہارا بیڑا کرک ہو گیا ہے, لیکن جب آپ وجوہات پر جائیں گے تو ان میں سے ایک طبقہ کہے گا کہ یہ حکومت بہت ہی نااہل ہے, اس کی وجہ سے ہوا ہے, اور ایک طبقہ باہر آ رہا ہے جو کہے گا کہ بھائی پچھلے والوں نے اتنا لوٹا ہے کہ اب یہ خان آیا ہے, ابھی اس کو ٹائم لگے گا آہستہ سے بہتر کر رہے ہیں. جو قرضوں کا معاملہ ہے نا, اس کا تعلق ہے ڈیٹ سروسنگ سے, اس کا تعلق ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے. جو ملک کا خزانہ ہے نا وہ ہر سال بھرتا ہے. پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو آپ کے ریونیوز ہیں جس پر آپ بجٹ بناتے ہیں, اس کا مطلب انہی ریونیوز سے عوام کے مسائل حل کرنا ہوتا ہے, قرضے لے کے حل کرنا نہیں ہوتا. آپ اگر ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں تو آپ نے بھی قرضے لیے ہیں. قرضے ہو گئے کوئی 35,000 ارب. عباسی صاحب کو پتا ہے نا 10,000 ارب قرضہ لے لیا آپ نے, 10,000 ارب. عباسی صاحب, کسی کو آپ کیسے قرض کر سکتے ہیں کسی حرکت پر اگر آپ نے خود ہی وہ حرکت کی ہوئی ہے؟ تو قرضے تو انہوں نے بھی دیے. چلیے وہ تو ہو گیا, فورن ڈیٹ سروسنگ ہو رہی ہے. جو پاکستان کا بجٹ ہے, سر میرا اس سے لینا دینا ہی نہیں, میرا اس سے لینا دینا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ نواز شریف نے اتنا قرضہ لے لیا, سوال میں آپ نے اتنے 2 سال میں لے لیے. اٹس اے ڈاکیومنٹڈ ٹرانزیکشن. ہم صرف قرضے لے رہے ہیں ان کے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے میں. اور جو میرے بھائی سر آپ نے نیٹ قرضہ 10,000 ارب لے لیا ہے عباسی صاحب. وہ نیٹ میرے بھائی, سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیں وہ 10,000 ارب کہاں لگا ہے. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ آپ بتائیں کہاں لگا ہے. ایک ضمنی سوال ہے, ان کی 7 سال سے حکومت ہے کے پی کے میں, کے پی کے میں قیمتیں کم کیوں نہیں؟ 7 سال ہو گئے ہیں, آپ وہاں سے ریونیو کما کے قرضے کیوں نہیں آپ نے ادا کیے؟ چلیں بتائیں. آپ ذرا تسلی سے جواب. خان صاحب نے کہا تھا کے پی کے میں اتنی بجلی پیدا کر دوں گا کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے بجلی کے پی کے میں, اور ڈیم بناؤں گا پتہ نہیں کتنے کو 350 سے 3,500 پتہ نہیں کتنے 360 ڈیم بناؤں. جتنی بھی بجلی بنائے نا, میری بات سن لیں. آپ نے جو انٹرنیشنل کمپنیوں سے, جو بیرونی کمپنیوں سے معاہدے کیے ہوئے, وہ معاہدے آپ کے پاؤں میں زنجیر ہیں. آپ نے وہ کمپنیاں بجلی بنائیں کہ نہ بنائیں, آپ نے ان کو پیسے دینے. جو میرے بھائی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں, بخاری صاحب 2300 ارب کا خسارہ. آپ بنا تو لینا, آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بجلی تیار پڑی ہوئی اور ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ان معاہدوں کی وجہ سے. کتنے میگا واٹ بجلی ایڈ کی ہے نیشنل گرڈ میں؟ بجلی ایسے بن نہیں جاتی نا وسیم, بجلی بن نہیں جاتی نا. ابھی ایگزسٹنگ آپ ایسے کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی بن جاتی ہے, وہ تو کہہ رہے تھے بنا دیں ایکسپورٹ کریں گے ہم. سن لینا 2200 ارب روپے کا, جو 2200 ارب روپے کا جو خسارہ اکٹھا ہو گیا ہے بجلی کی کمپنی کا, وہ بھی اس قوم نے دینا, اور وہ بدوائیں دیں گے یہ جو کل پرسوں باہر نکلنا چاہ رہے ہیں, یہ ان کو بدوائیں دیں گے جنہوں نے اتنا مہنگے معاہدے کر کے پاکستان کو پھنسایا. میرے بھائی, بڑے بھائی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت ریونیو اکٹھا کرتی ہے تو وہ خرچ کرتی ہے. بھائی صاحب, ریونیو اکٹھا کرے گی, خرچ کرے گی, پھر 2300 ارب روپے کا خسارہ ہے. آپ کے جو جاری اخراجات ہیں ان میں آپ نے پیمنٹس کرنی ہیں. آپ کے ملازموں کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے, انفلیشن کی وجہ سے آپ کے اخراجات کی کوانٹم بڑھ جاتا ہے. آپ وسیم بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے قرضے بڑھائے. وسیم قرضے لے کے پیسہ نہیں بڑھا کسی ملازم سے. جی نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. وسیم صاحب, قرضے لے کے اگر کوئی چیز آپ بتا دیں ڈاکیومنٹڈ کے فلاں فضول خرچی پہ کیا ہے, نواز شریف کی طرح ہم نے کوئی بی ایم ڈبلیوز لیے ہیں, یا کوئی بڑے گھروں میں شفٹ ہوئے ہیں, یا کوئی بڑے بڑے کھانے کھائے جا رہے ہیں, پاکستان کے ایک ایک پیسے کو بچا رہے ہیں. لیکن میرے بھائی, بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے, فیول مہنگا ہو رہا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم ہزاروں ارب کی بات کر رہے ہوں تو یہ بی ایم ڈبلیو اور یہ آپٹکس کے کے بعد ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا دوبارہ خریدی ہے نہیں. بی ایم ڈبلیو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, بی ایم ڈبلیو سے فرق نہیں پڑتا وسیم. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس طرح لیوش سپینڈنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اچھا بات کرنے دینا مجھے, میں نے آپ کو سنی ہے. وسیم صاحب, آپ کا گھر, آپ کی رمضان شوگر مل ہے, باقی جگہوں پہ 10 فٹ کی سڑک ہے. رمضان شوگر مل کے لیے آپ 70 فٹ کی سڑک بنا دیتے ہیں. آپ اپنا گھر بناتے ہیں, بند نہیں کر سکتے نا بھائی, بند کرنے کی بات نہیں. جاتی عمرہ میں آپ پلاٹ لیتے ہیں,
यार अब मुझे बात तो करने देना तारड़ साहब। जाती उम्रा में आप प्लॉट खरीदे, वहां डबल रोड बना दें, अपनी जमीनों को अरबों रुपए का फायदा बचाएं, ये वो भाई मजबूरी साहब मेरा महंगाई सवाल डिपेंड ये आज है, आपने 2 साल वसीम, बाद भी आखिरी बात हुकूमत करूं। इनकी बुराइयों पर करनी, अपनी अच्छाइयों पे नहीं करनी। नहीं सुने, जब हम हुकूमत हमें मिलती है तो हमारा बैरूनी तिजारत में 20 अरब डॉलर का खसारा था वसीम, आज वो 3 अरब पे बल्कि सरप्लस पे आ गया है। इसकी कॉस्ट तो है ना, महंगाई इसकी कॉस्ट है। जब हमने इंपोर्ट रोकी, जब हमने ड्यूटीज लगाई उसको कट करने के लिए कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जिसको नवाज शरीफ डुबो गए थे उसको निकाला है। आज आपकी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज, फाइनेंशियल एजेंसीज कह रही हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमी है। तो भाई साहब मुझे बता दें, मैं फिर आगे अगले मौजू की तरफ आना है। मतलब क्या फिर हम फिर ना ही समझें? नहीं, आप ना समझें। हमने अगर मुल्क को ठीक किया है तो मुल्क के बाशिंदों के लिए किया है, मुल्क के शहरियों के लिए किया है। मुल्क ठीक होना किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है वसीम, किसी पहाड़ का नाम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान जो है वो तारड़ का नाम, सलीम बुखारी का नाम, वसीम बदामी और सदाकत का नाम है। ये पाकिस्तानियों के लिए हम मुश्किल टाइम गुजार के इनके, ताकि इनकी आइंदा हमारे बच्चों के लिए ये मुसीबत ना हो जो हमें नवाज शरीफ और कब आएगा अच्छा टाइम? ताकि कितने बजे आएगा बता? बस अच्छा टाइम कब आएगा यार? देखिए, अगर महंगाई की बात है तो इंशाल्लाह अगले महीने 1.5 महीने में आटा की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, महीने चीनी की 1.5 प्राइसेस महीने में नीचे जा रही हैं। अच्छा जी, शदीद और तरीन क्राइसिस import आ रहा है देखें महीने ना। में, शदीद तरीन क्राइसिस आ रहा है। सुने ये जो I बात hate to say this, आप अब्बासी import कर साहब, नहीं रहे। हमने अभी तो जहांगीर थोड़ी आसिफ सर्दी आएगा। पड़ने दें, लग पता जाएगा जब गैस का क्राइसिस आएगा। अभी आई होप आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। ये कह रहे कि जहांगीर उन्होंने तरीन तो को कह दिया हमने be जहाज ready। में बिठा के भेज आटा दिया। कहाँ से उगना है? जहांगीर गंदम का तरीन को सीजन ही नहीं है, अपनी मर्जी गंदम से की गए shortage थे, है। जहाज में बिठा के हमने सिर्फ एक बंदे को भेजा है, उसका नाम है इसहाक डार, जो कुछ अर्सा बीमार रहे, अब वो ठीक ठाक है। और पाकिस्तान को चलो। पाकिस्तान नवाज शरीफ अपने जहाज पे गए थे, सरकारी जहाज में सिर्फ इसहाक डार गए थे, और आज हम उनको ढूंढते हैं कि पाकिस्तान की 5 साल एक्सपोर्ट जीरो रखी। आज कौम जो महंगाई बर्दाश्त कर रही है उसके पीछे यही फैसले थे, सच बोलना यही चाहिए। पॉलिसीज थी। मुझे बताएं कि बिजली के मंसूबे आईपीपीज में नदीम बाबर का नाम नहीं है, रजाक दाऊद का नाम नहीं है, दोनों साइन काबीना में नवाज बैठे शरीफ ने हैं। किए हैं। हमने जो मंसूबे लगाए हैं, आप मेरे से भिक्की, IPPs होना बल्लों की, बुरी बात नहीं हवेली है ना। बहादुर शाह, IPPs चलें, त्रिभुवन, ठीक है, नवाज ओके, पॉइंट शरीफ, टेकन, सही, पॉइंट टेकन। आप नेपरा के टैरिफ पे बहस कर लें। भाई चलिए अब इसमें यानी मैं चाह रहा था कि हम अब ये महंगाई पर हमने ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों की ओपिनियन ले ली है। नाउ लेट पीपल डिसाइड कि इस गुफ्तगू से वो क्या अखज़ करते हैं कि ये महंगाई का कोई होने वाला है या नहीं होने वाला है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। नाज़रीन, आप खुद भी अखज़ करें कि ये महंगाई का काम हल्का होने वाला है या कोई काम मजीद खराब होने वाला है, ये मुझे पता। मैं इधर आप आगे की एक और मौजूद इधर बढ़ता हूँ, मैं तफसील से बात करूंगा शरपूरी साहब से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसे मौके पे इस महंगाई के खिलाफ, फना के खिलाफ, इलेक्शन में रिंगिंग के खिलाफ अब एक तरफ चली है हुकूमत गिराने। मरियम बीबी कहती है जनवरी से बहुत पहले गिर जाएगी, वो तो खैर नहीं गिर सकती, लेकिन जनवरी से बहुत पहले तो आज ही गिरे तो होगी फिर तो, चूंकि 3 महीने बाद तो जनवरी लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में पीएमएलएन को अंदर से भी कितने चैलेंजेस का सामना है, उनके अपने अंदर के लोग छोड़ छोड़ के उनको जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या? शरपूरी साहब यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। अब शान खैरियत से सर पहले तो बताइए, आप लोगों ने उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात की है और उस पर पार्टी ने आपको नोटिस भेजा है, आप इस पार्टी का हिस्सा हैं या नून लीग से निकाल दिया गया आप लोगों? नहीं, देखें अभी तक तो नहीं किसी ने निकाला, बयानात जरूर आए हैं। हम पढ़ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि जनाब वो पार्टी से रुकनी मुअत्तल कर दी गई। और ये नहीं, मुझे शोकस नोटिस मिला था सूबाई क़यादत की तरफ से, हाँ, तो उसका मैंने रिस्पेक्टफुली जवाब लिख दिया है। क्यों मिले आप बुज़दार साहब से? बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं और अगर कोई इशू है तो मैं नहीं समझता कि कोई हेजिटेशन होनी चाहिए मिलने मिलाने में। कोई भी मेंबर मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। अगर कोई लीडर आपके आदमी नवाज शरीफ साहब हैं? क्या चीज़? आपके लीडर आदमी नवाज शरीफ साहब हैं? बिल्कुल, मैं नवाज शरीफ साहब का एहतराम करता हूँ। आपके लीडर है नवाज शरीफ? बिल्कुल हमारे लीडर हैं। तो फिर आपने ये बात बताइए तारड़ साहब को, उनकी पार्टी को, कि भाई हमारे लीडर है नवाज शरीफ साहब, क्यों आप जी, पार्टी से निकाल कोई रहे इसमें शक नहीं है। मुझे तारड़ साहब ने एक पहली दफ़ा जब ऐसा हुआ था, हाँ। एक मुलाकात तो बुलाया गया था, तारड़ साहब भी तशरीफ फरमा थे, राना इकबाल साहब तशरीफ फरमा थे, तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि देखिए अगर कोई इशू है और कोई बंदा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलता है या चीफ मिनिस्टर को मिलता है तो इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग कोई ब्लॉक बनाकर मुस्लिम लीग नून छोड़ने का इरादा रखते हैं नहीं, मुस्तकबिल में? देखिए कोई ब्लॉक नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है नहीं मुस्लिम लीग नहीं, नून? कोई ब्लॉक नहीं है। आप लोग पीटीआई में शमूलियत का कोई इरादा रखते हैं? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। कोई दावत दी है पीटीआई ने आपको शामिल होने की? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई भी इनडायरेक्ट पैगाम भेजा है? कोई ऐसी ये बात सवाल पूछने का पसंद नहीं है कि पीटीआई के सीनियर मिनिस्टर्स आके टीवी पे दावे करते हैं कि हमारे पास तो 20 एमपी है, पता नहीं 40 एमपी पड़ा हुआ है, 40 एमएनए पड़ा हुआ है, वो मसला ही नहीं हमारे नहीं। देखिए वो उनके इल्म में कुछ होगा तो मेरे इल्म में नहीं है।
جو میں جانتا ہوں 8 10 12 جو آدمی ڈیفرنٹ موقعوں پہ چیف منسٹر صاحب کو ملے یا پرائم منسٹر صاحب کو ملے، وہ ہر ایک کا انڈیویجول ایشو علیحدہ علیحدہ ہے. پی ٹی آئی اگر آپ کو شمولیت میں دعوت دے شمولیت کی تو آپ سوچیں گے؟ نہیں، میری کوئی ضرورت نہیں ہے. جب میں مسلم لیگ کے اندر سیٹسفائیڈ ہوں اور کام کر رہا ہوں تو مجھے تو کوئی ایسی نہ آفر ہے نہ مجھے ضرورت ہے. اور آپ کے ساتھ جو 5-6 لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے جو نون لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ جی 1-2 ساتھی ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی مرضی ہے، اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہ معاملہ یہیں تک ہے. اب وہ 1-2 بندوں کے میں نے سنا ہے اس سے آگے کا جو نہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں. چلیں میں ذرا بریک لوں پھر بات کرتے ہیں اور آگے کی اور بات بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں. تارڑ صاحب آپ پارٹی کے بڑے اہم ذمہ دار عہدیدار ہیں، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں آپ. وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ جمہوریت کا مظاہرہ کریں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں ہم نے سی ایم سے ملے، ہم صرف یار تو صوبے کا ایک اسمبلی کا ممبر صوبے کی چیف ایگزیکٹو سے ملے تو آپ نے پارٹی سے نکال دیا ان کو. کیوں جی، کیا واٹ از رانگ ان اٹ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں میں، کوئی فورم بلاک نہیں بن رہا، کوئی نہیں جا رہے پی ٹی آئی میں، دعوت آئی تو بھی نہیں جائیں گے کہہ رہے ہیں. جب پہلی ملاقات ہوئی بنی گالا میں اسلام آباد میں عمران خان صاحب سے، تو گروپ فوٹو جاری کیا گیا ان تمام اراکین کا. گروپ تب ہوتا ہے جب آپ اکٹھے ہو کے پلاننگ کر کے ملتے ہیں. اس کے بعد وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے میٹنگ ہوتی ہے، وہ بھی 5 لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے تصویر جاری کرتے ہیں. دوبارہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، ساتھ کھڑا کر کے تصویر جاری کرتے ہیں. پارٹی کا کوئی ڈسپلن ہے کہ نہیں ہے؟ پارلیمانی پارٹی میں کوئی ہیڈ ہے کہ نہیں ہے؟ لیڈر پوری صاحب کہہ رہے تھے میں تصویر میں نہیں، میں اوائڈ کرتا ہوں. مگر یہ گئے تو تھے نا، اسلام آباد بھی موجود تھے، مجھے پتا ہے، میرے علم میں میری ان سے بات بھی ہوئی تھی اسلام آباد جانے کے بعد. بات یہ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹی جب مشکل دور سے گزر رہی ہے اور تمام کیسز پارٹی قیادت کے خلاف بنائے گئے ہیں ایک ہاسٹائل پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ، اس گورنمنٹ کے ساتھ جو کشمیر کے ایشو پہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی، جو ٹڈی دل کے ایشو پہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی، جو کسی بھی نیشنل انٹرسٹ کے ایشو پہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی، یہ اس حکومت کے پاس جا کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم 4-5 لوگ اکٹھے ہیں، متحد ہیں اور جا کے مل رہے ہیں بغیر پارٹی کو بتائے. تو پارٹی ان کی رکنیت ختم کر چکی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کے تحت. نمبر 1. یعنی ابھی شرپوری صاحب مسلم لیگ نون کی نمائندگی نہیں کر سکتے. اب یہ 11 آر میں ویسے مسلم لیگ نون کے ایم پی نہیں بیٹھے. جی یہ اس کا ایشو ہو گیا ہے ڈی نوٹیفیکیشن، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. مگر پارٹی کو ان پر اعتراض یہ تھا کہ 2002 میں بھی انہوں نے وفاداری تبدیل کی تھی. دیکھیے بہت احترام کے ساتھ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اس وقت میرے سامنے رکن پنجاب اسمبلی بیٹھے لیکن نون لیگ کے رکن نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے جی، اب وہ آپ بتائیں آپ ایک ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کے اور آپ ملے ہیں. ہمارے بھی کام نہیں ہوتے، ہم کاموں کے بغیر سروائیو کر رہے ہیں نا. ہمارا بھی ایک حلقہ ہے، ہم خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. علاقے کے لوگوں کی سڑک پانی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر سی ایم سے ملاقات سے، تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں دیکھیے ضرور کروائیں. کیا پارٹی ہائرارکی کو مطلع کرنا اور کیا اکیلے ملنا اور گروپ میں ملنے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان حالات کے اندر جب یہ بتائیں، میں پوچھتا ہوں بھائی، بتائیں آپ گزار صاحب جو نا آپ کی سی ایم ہے، میں پوچھتا ہوں ذرا ان سے، یا بنی گالا عمران خان صاحب سے، یعنی وزیر اعظم صاحب تو اپنے ایم پی ایس کو ٹائم نہیں دیتے، آپ لوگ اتنے محبوب کیسے ہو پائے کہ آپ کو بنی گالا تک رسائی حاصل ہوئی؟ الحمدللہ. میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے تو میں عرض کروں جو تارڑ صاحب نے فرمایا 2002 کی بات، جی آپ تب بھی چھوڑ کے چلے. بالکل بھی نہیں ایسی، ان کو شاید کوئی غلطی لگ رہی ہے. اچھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. میں ضلع ناظم بنا تھا آ کے 2005 میں، اور مجھے اس وقت اب آفر کی گئی تو میں نے مسلم لیگ نون ضلع شیخوپورے کے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا. جوید لطیف صاحب سے مشورہ کیا، رانا تنویر صاحب سے مشورہ کیا. اس وقت کے ہمارے صدر تھے میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، شہباز شریف صاحب بھی یہاں نہیں تھے. ہمارے جو ضلع کے صدر تھے ان سے مشورہ کیا کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کیا میں ضلع ناظمی کے لیے ان سے ایکسیپٹ کر لوں. مشرف کے لوگ کہہ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں، چیف منسٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کہہ رہے ہیں اور اگر آپ پارٹی نہیں چھوڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر پرویز الہی صاحب آج ہمارے اسپیکر ہیں. تو دیکھیں یہ اتفاق آپ کی زندگی میں 2 بار ہوا کہ آپ ایم پی کسی اور پارٹی کے تھے، لیکن دوسری پارٹی کے سی ایم سے آپ کے تعلقات اچھے تھے. یہ اتفاق پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا آپ کی لائف میں. پرویز الہی صاحب کو ان کی ٹیبل پہ جا کے یہ عرض کر دیا کہ جی میں پارٹی چھوڑنے کا اور آپ کی پارٹی ایکسیپٹ کرنے کا میں اعلان نہیں کروں گا. یہ غیر جماعتی الیکشن ہے، غیر جماعتی. اور نعیم چٹھا صاحب ہمارے ضلع شیخوپورے کے نہایت قابل احترام بزرگ ہیں مسلم لیگی، وہ موجود تھے. اب چیف منسٹر کے صاحب کے سامنے یہ کہہ دینا کہ میں آپ کی پارٹی کی رکنیت نہیں لینا چاہتا، جس پارٹی میں ہوں ادھر ہی رہوں گا، اور اگر غیر جماعتی الیکشن میں آپ مجھے پسند کر رہے ہیں میں کام کروں تو میں ضلع کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں. چھوڑ کے بھی دوسری جماعت میں نہیں گیا؟ قطعاً بھی نہیں. میں اپنی کمپین میں کہتا رہا ہوں
کہ جب مجھے ان لوگوں نے ووٹ آپ نے بھی نون کے علاوہ کسی جماعت کی ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑا؟ کبھی بھی نہیں لڑا. تحریک انصاف درمیان میں جوائن ضرور کی میں یہی تھی. کہہ رہا ہوں نا. الیکشن میں جتنے بھی لڑے ہیں مسلم لیگ نون سے لڑے ہیں. 2002 کا الیکشن میاں نواز شریف صاحب نے خود مجھے حکم دیا سعودی عرب سے, اور میں نے اس وقت الیکشن لڑا, اور میں میاں صاحب کے دل جان. یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں, آپ سمجھائیں سلیم بخاری صاحب, یہ کیا کچھ بکری پنجاب کے ایم پی ایس جا رہے ہیں نون لیگ کے چھوڑ چھوڑ کے ان کو. اس طرح آپ نے ایجاد فرمائی نا انورٹڈ کامرز میں, اب جو کچھ میں گفتگو کرنے لگا ہوں یہ بھی انورٹڈ کامرز میں ٹھیک ہے. دیکھیے یہ تو انہوں نے اسٹیٹ کر دیا کہ بھائی میری پوزیشن یہ ہے, میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے, نہیں میں پارٹی کا صاحب وفادار کہہ رہے ہوں. ہیں کہ قابل احترام ہے لیکن پارٹی کیسا نہیں ہے, اوکے نکال دیے مگر انہوں نے جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. میں نا اس کلچر کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم تحریک میں شامل نہیں ہو رہے تحریک انصاف میں, مگر اس پاکستان کی سیاست کو جس چیز نے سب سے زیادہ ذلیل کیا ہے نا, وہ ہے شفٹنگ آف لائلٹیز. کوئی اس کو کہتا ہے مائیگریٹری برڈز ہیں, کوئی کہتا ہے فصلی بٹیرے ہیں, کوئی کہتا ہے لوٹے ہیں, کوئی کہتا ہے پارٹی بدل ہے, کوئی کہتا ہے ایمان بدل ہے, مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو 4 پارٹیاں بدل کے آئے ہیں. صحیح ہے. جو مشرف کے ساتھ بھی تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے, جو نون لیگ کے ساتھ بھی تھے, جو کاف لیگ کے ساتھ بھی تھے. جس کلچر نے ہمارے ملک کی سیاست کو برباد کر دیا وسیم, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ جو مینڈیٹ ہے پارٹی کا اس کو آپ چھوڑ دیں, یہ پارٹیاں جانے اور یہ ان کے ارکان جانے. جو پولیٹکس ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جو اس میں یہ شفٹنگ آف لائلٹی کہیں نہیں ہوتا. یورپ میں نہیں ہوتا, امریکہ میں نہیں ہوتا, مسلم ورلڈ میں جہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہاں نہیں ہوتا. لیکن بیفور آئی گو ٹو صداقت, مجھے ایک بات آپ کی طرف دوبارہ پہ آتا ہوں, لیکن یہ بتائیں آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے؟ بالکل زیادتی کر رہی ہے. کر رہی ہے, ہاں بالکل زیادتی ہو رہی ہے. کیسز بنائے جا رہے ہیں ان کے خلاف. دیکھیں نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز ٹھیک ہیں آپ کے خیال میں؟ کیسز کا تو مجھے ڈیٹیل سے نہیں پتا, لیکن جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اچھا, میں قطعاً یہ سمجھتا ہوں کہ حمزہ صاحب ہمارے لیڈر آف اپوزیشن غلط گرفتار کیا ان کو آپ کے خیال میں؟ بھائی نیب کے پاس اختیار ہے, لیکن یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب اور نواز شریف صاحب کے خیال میں کرپشن کے مرتکب ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی. وہ تو کر چکی ہے عدالت فیصلہ, آپ اسے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں بھی غلطی ہو, میں بھی نہ ہو, لیکن عدالت کے اس فیصلے سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے نواز شریف صاحب سے؟ نہیں کر چکی ہے سر, وہ تو اس لیے وزیر اعظم نہیں ہے. دیکھیں میں نے تو ان چیزوں کو ڈیٹیل سے نہیں دیکھا, خبروں میں سنتے ہیں نا. آپ کے لیڈر کو عدالت نے گھر بھیج دیا, آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا, آپ دیکھ ہی لیں. نہیں, بنی گالا چلے جاتے ہیں آپ, لیکن آپ لیڈر کا فیصلہ نہیں پڑتا کہ عدالت کے فیصلے سے پہلے نیب کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو گرفتار کر کے خوار کرے, ذلیل کرے. تو یہ جو ہو رہا ہے وہ تو زیادتی رہی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن صداقت ابائی صاحب آپ بتائیں, آپ کی پارٹی تو اس کلچر کے خلاف ہے نا, آپ تو ڈیموکریٹک نارمز, آئی ایم ڈیموکریسی کہا خان صاحب نے, تو یہ تو ہم اطمینان رکھیں کہ آپ اپنے 5 سالوں میں کبھی بھی یہ نہیں کریں گے کہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے اپنی بینچز میں لائیں, کیونکہ یہ تو جمہوریت کے خلاف ہے, اور یہ نون اور پیپلز پارٹی جیسی خاندانی پارٹیاں یہ حرکات کرتی ہیں, آپ تو نہیں کریں گے, ایسے ہی ہے نا بھائی صاحب؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے, میں اس بات تک تو اگری کرتا ہوں کہ جو جس پارٹی سے الیکشن لڑے وہ اس کا ساتھ دے, اور اگر اس پر اعتراض بنتا ہے تو پارٹی چھوڑے. لیکن میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا کہ جس طرح پی ٹی آئی میں لوگ آگے تو کیوں آئے. بھائی پیپلز پارٹی لوگ یہ پیپلز پارٹی میں تھے, وہ ختم ہوگی پنجاب میں. آپ نے کہا نا اس حکومت نے بہت سارے لوگوں نے 4 جماعتوں سے حکومت میں بھی کہا نا, خود نواز شریف صاحب جو ہے بخاری صاحب میری بات بھی سنیں, میں کوئی زیادہ آپ سے بڑا اختلاف نہیں کر رہا. تو یہ بات کہ اگر تو کسی پارٹی سے آپ الیکشن لڑ کے آئیں, میرا مطلب یہ کہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل ایک ایریا میں پیپلز پارٹی تھی, اس میں بڑے بڑے لوگ تھے, وہ ختم ہو گئی, لیڈرشپ نے ان کا اعتماد توڑ دیا, وہ کرپشن میں انوالو ہو گئے, پورے پنجاب میں ان کا کرپشن کا بیانیہ, تو کیا ایک آدمی جو شریف آدمی ہے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں آ جائے اور ایک اچھے لیڈر کے پیچھے آ جائے؟ آج نواز شریف صاحب کو یہی حال ہے. سپریم کورٹ کہتی ہے وہ نااہل ہیں, ہائی کورٹ کہتی ہے وہ مفرور اور اشتہاری ہیں, نیب کورٹ کہتی ہے کہ وہ کرپٹ اور ڈس آنیسٹ ہیں. تو کیا کسی نون لیگی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی میاں صاحب کے پیچھے اپنی زندگی ختم کر دے؟ مجھے تو کسی جگہ جانا ہے, ٹھیک ہے الیکشن لڑ کے, لیکن ابائی صاحب بتائیں ایسا کوئی نون لیگی آپ کے پاس, ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر ایسا کوئی نون لیگی آج آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو ویلکم کہیں گے, یا آپ کہیں گے دیکھو یار تم عوام میں نا شیر کا نشان لے کر گئے تھے اور وہاں سے جیتے ہو, اب اگر تمہارا ضمیر جاگ گیا تو ایسا کرو استعفے لعنت بھیجو سیٹ پہ اور بلے کے نشان سے الیکشن لڑو اور جیت جاؤ؟ نہیں دیکھیں, کوئی اگر سنیں اگر مسلم لیگ نون کی ایک کوئی 2 4 6 لوگ آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. اگر ان کی اکثریتی پارٹی اپنے لیڈر سے ڈسٹنس کرنا چاہتی ہے کہ وہ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ عدلیہ کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ پاکستان سے باہر بھاگ گئے ہیں, ان کو عدالتیں بلاتی ہیں وہ نہیں آتے, اپنے بچے ان کے لنڈن میں, یہاں لوگوں کے بچوں کو وہ کہتے ہیں سڑکوں پر نکلے اور میرے لیے ڈنڈے کھائیں,
تو اگر کوئی ان کی پارٹی کی اکثریت اختلاف کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئی میں شامل تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ اختلافی بینچز میں بیٹھ کے حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اس میں کیا بری بات ہے؟ کون سی غیر اخلاقی بات ہے؟ اور میں تارڑ اگر صاحب آپ کا لیڈر، آپ لوگوں نے بھی درخواست اگر آپ کا لیڈر نہیں، اگر آپ کا لیڈر اس مینڈیٹ سے ہٹ جائے تو انسان ہے نا، لیڈر مینڈیٹ سے ہٹ جائے تو کیا پارٹی کو اس کو فالو کرنے کی پارٹی کی کوئی لائنٹی چینج نہیں کی ہے. اس پوائنٹ آف ویو کو پروٹیکٹ ہونا تارڑ صاحب آپ کو یہ جو ایک جو نا اشرف انصاری صاحب نام ہے ان کا، اشرف انصاری صاحب اور باقی ایک دو صاحب، ان کی ٹون میں، ان کی بات میں اور جو یہاں شرپوری صاحب، اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آ رہا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا میں نے الگ بینچز پہ بیٹھنا ہے، نہ میں نے الگ، آپ نے ساری ان کی باتیں سنی، میں ریپیٹ نہیں کر رہا ٹائم کم میں بھی. نہیں تارڑ صاحب میرے بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، ویسے بھی بڑا دید لحاظ ہے. یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ ہوتا ہے نا وسیم بھائی، آپ کٹھے مل رہے ہیں، اچھا آپ کو لگ رہا ہے یہ پلانڈ ہے، پلانٹڈ ہے. تو سٹنگ آن دا فینس ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے عوام میں بھی رد Who عمل knows ہے، آپ better کو پتا ہے than مہنگائی them بھی ہو good رہی ہے، cop, آپ bad کو cop, پتا ہے وسیم؟ کہ نہ کریں نا صداقت بھائی، نہ کریں. آپ نے سارے بیڈ کاپ رکھے ہوئے ہیں، آپ کی آدھی کابینہ مشرف کی کابینہ ہے، آپ زبیدہ جلال سے پارٹی کی اوپر سے گڈ کاپ بیڈ آپ کاپ شروع ہو جائیں، آپ شروع ہو جائیں، آپ وہ مسز مرزا سے شروع ہو جائیں، آپ خسرو بختیار سے شروع ہو جائیں، آپ بریگیڈیئر جاز صاحب سے شروع ہو جائیں. نہ کریں، پی ٹی آئی کے لوگ یہ جو ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کے علاوہ، لیکن بخاری صاحب جب یہ تاریخ لکھی جائے گی نا تو یہ بھی یاد رہے گا تاریخ کو کہ آپ نے اپنی پوری حکومت جو ہے وہ کاف لیگ کے فارورڈ بلاک پر چلائی اور عطا مانی کا سوال ہے یا مانے کہ دیٹ واز ہائیلی انیتھیکل اینڈ انڈیموکریٹک. میں آن ایئر مانتا ہوں کہ وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی. یونیفیکیشن بلاک کو ہمیں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمارے پاس میجورٹی تھی، ہم نے ان کو شامل کر کے غلطی کی، تاریخ سے سیکھا ہے، آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. مگر اس وقت جو سٹنگ آن دا فینس لوگ ہیں نا، میں ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو، ایک بریک میں کنکلوڈ کرتے ہیں. خوش آمدید، ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں سر. اب آپ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی بزدار صاحب سے ملاقات ہے سارا کو، تو آپ کے خیال میں عثمان بزدار صاحب اچھے زبردست وزیر اعلیٰ ہیں، تگڑے، انرجیٹک، ڈائنامک، جیسا پنجاب کا ایسے ہی ہیں آپ؟ دیکھیں اگر میں کمپیریزن کروں تو شہباز شریف صاحب جیسا چیف منسٹر تو پنجاب نے نہیں دیکھا، اور بڑے سٹرونگ ان کا ایک سٹائل تھا. شہباز شریف صاحب واز اے بیٹر چیف منسٹر دین عثمان بزدار. ایک تگڑے سٹائل میں کام کرتے تھے اور سٹائل وہی ہونا چاہیے. بزدار صاحب شریف آدمی ہے، بیوروکریسی کو اس طریقے سے نہیں کھینچتے اور اس طریقے سے رزلٹ بھی نہیں لے پا رہے. تو بہرحال اپنی طبیعت کا فرق ہے. وجوہات آپ کے خیال میں سیاسی ہیں، انتظامی ہیں، اب پتنی روحانی کیا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ کچھ میں دیانتداری سے بات کروں تو شروع میں خان صاحب کی کچھ مسٹیکس ہیں جو انہوں نے سٹیپس جلد بازی میں لیے، جس سے بیوروکریسی کے اندر کی ہیزیٹیشن پیدا ہو گئی. ان کو اس طریقے سے بزدار صاحب کے سی ایم ہونے کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ تو خان صاحب بہتر جان سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ بڑے ہیں اپنی پارٹی کی، انہوں نے ڈسیزن کیا ہے، ان کی پارٹی نے ووٹ دیا ہے. ہم نے تو بزدار صاحب کو ووٹ نہیں دیا اور ہم تو یہ چوائس کے اوپر نہیں کمنٹس کر سکتے. تو میں تو ان کو جو جانتا ہوں شریف آدمی ہیں اور بہت محبت والے ہیں. شہباز شریف شریف آدمی تھے؟ نہیں، شہباز شریف صاحب تو نام کے بھی شریف ہیں، کام کے بھی شریف ہیں. وہ شہباز شریف صاحب کا تو کمپٹیشن پتہ نہیں لگن دیں دے. اچھا تارڑ صاحب میں کنکلوڈ کرنا تھا. یہ آپ بتائیں، شرپوری صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو بہرحال اختلاف اور سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ نے پارٹی سے بھی نکالا، پارٹی کا رائٹ ہے جو بھی ہے، لیکن بہرحال جو واقعہ ہوا اسمبلی میں ان کے ساتھ، یہ تو کوئی اچھا سائن نہیں ہے نا، اس طرح کے یہ انڈیسنٹ حرکات تو نہیں ہونے چاہیے. دیکھیے اختلاف ہو، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے اور ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور وہ عوامی رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بزرگ شخصیت ہیں، ایک ان کی خانقاہ ہے، تو اس حوالے سے بالکل عزت کسی کس طرح مجروح نہیں ہونی چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ عوامی رد عمل کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے سے ایم پی ایس پوچھتے ہیں جو کمیٹڈ ہیں، جن کو نیب ایف آئی اے کے روز نوٹس آتے ہیں، جن کو ڈی جی اینٹی کرپشن طلب کرتا ہے کہ بھائی جان ہمارا کیا قصور ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جب ایک نشان پہ لیٹ ہو کے آئے ہیں تو پھر وہاں پہ کھڑے ہونا چاہیے، ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے. یہ باہر سڑک پر نہیں ہوا، یہ اسمبلی کے فلور پر ہوا ہے. ہاں، اور یہ ایوان کے اندر ہونا یہ اور غلط ہے نا، چونکہ صحیح کہہ رہے ہیں، میدان میں نہیں ہوا، یہ ایوان میں ہوا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں ایوان کے اندر نہیں ہوا، یہ باہر پارکنگ میں جو یہ سیڑھیوں پہ ہوا تھا. باہر کوئی جلسہ عام تو نہیں تھا نا 30,000 لوگوں کا جس میں کسی نے کچھ کر دیا، یہ ایسا تو نہیں تھا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں. میں وسیم بھائی 2 wrongs don't make a right، مگر ہمارے وزیروں نے یہاں گولیاں بھی کھائی ہیں. ان نفرت کے بیج جو تحریک انصاف نے بوئے ہیں،
آپا نثار فاطمہ کا بیٹا جو ایک ریلیجیس فگر تھی اس کو مذہب کے بڑی اسلام زیادتی کے نام ہوئی پہ احسن ملک میں اقبال صاحب، گولی بہت مار دی زیادتی جائے ہوئی، کوئی شک نہیں۔ احسن اقبال کو تو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہر پرتشدد اور خواجہ غیر مہذب عمل کی مذمت ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف کی منہ پہ سیاہی پھینکی گئی، ہم پبلکلی جاتے تھے، ہمیں چور چور کے نعرے انہوں نے لگوائے۔ تو بات یہ ہے اور جن کے ساتھ وہ بھی بہت جی بالکل بالکل یہ سیاست میں جو ٹرینڈ ہے جس نے شروع کیا ہے اسی کو ختم کرنا ہے۔ ختم ہاں اس تاریخ میں نہیں۔ چلیں اب فائنل ایک منٹ، عباسی صاحب ان کو جلد سے تو نکالنے دیں گے نا اب یہ تارڑ صاحب کو؟ وہ آپ لوگ کہتے ہیں نکالنے دیں گے، وہ بندے وہ کہہ رہے ہیں اندر ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں۔ وسیم ایک اچھی بات ہے کہ تارڑ صاحب نے اپنی قیادت کا وہ جو انہوں نے کاف لیگ کو توڑا تھا اس سے معافی مانگی ہے، اچھی بات ہے، بڑے دل کی بات ہے۔ اسی طرح ایک معافی مانگ لیں کہ جب طاہر القادری نے مظاہرہ کیا تھا تو آپ کی قیادت نے گولیاں مروائی تھی، وہ بھی غلطی تھی۔ جو آپ نے گلو بٹ بیچ کے لوگوں کی گاڑیاں توڑوائی تھی اسے بھی معافی مانگ لیں۔ جب ہم دھرنے کرتے تھے اب ہمیں کنٹینر لگاتے تھے، ہمیں لاٹیاں مارتے تھے، سن لینا بات سن، آپ نے لاٹیاں ماری، ہمیں ٹیئر گیس ماری، عمران خان پہ آپ نے دہشت گردی کا پرچہ کٹوایا، ان کی معافیاں چلو مانگ اب میں اگلے پروگرام میں ان سے پوچھوں گا وہ معافیاں مانگتے ہیں نہیں کیا، ان کی معافی مانگیں۔ آخری میں 30 سیکنڈ میں بخاری صاحب سے وائنڈ اپ کروں گا۔ میں نہیں مانگتا، میں نہیں مانگتا۔ بے نظیر صاحبہ کو سزائیں دلائیں، ان پہ معافی مانگیں، یہ اچھی روایت ہے، آپ بتا دیں یہ اچھی روایت ہے جنوری سے پہلے حکومت جائے گی، بخاری صاحب 30 سیکنڈ رہ گئے۔ اگر حکومت نے پرانا ریٹرک نہ چھوڑا اور فوکس نہ ہوئی لوگوں کے مسائل حل کرنے پر، اپنے بوجھ سے گرے گی، کوئی نہیں گرا سکتا ان کو۔ لیکن جنوری سے پہلے نہیں، جنوری یہ ڈیٹ میں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن حکومت کی میرا بھی خیال ہے حکومت کی سب سے بڑی اپوزیشن نون پیپلز پارٹی ہے، کوئی اور نہیں ہے، مہنگائی اور بیڈ گورننس سے۔ بہت شکریہ چاروں مہمانوں کا، بہت شکریہ، زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔